अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो बड़ी ख़बरें जो आपको दिलचस्पी का बायस होंगे आपके लिए, वो बताऊंगा आपको। एक तो एंकर कामरान खान साहब ने दुनिया न्यूज़ क्यों छोड़ा और उसके हवाले से, और कब उनका चैनल आ रहा है सामने, डिजिटल चैनल जिसको कहते हैं, और उसका नाम क्या होगा, उसके लिए कौन कौन तैयार हो चुका है, और वो बहरिया से उसका क्या ताल्लुक़ है, मलिक रियाज साहब से क्या ताल्लुक़ है। दूसरी ख़बर जी, अच्छी ख़बर है कि सोलर पैनल्स की प्राइसेस बिल्कुल नीचे आ चुकी हैं, और आज के जो रेट्स हैं उससे पता चलता है, और अगले हफ्ते मज़ीद इससे कमी होने वाली है। कितना एवरेज उनका रेट आ गया है, इन्वर्टर्स की क्या प्राइस होगी। तो अगर आप सोलर ख़रीदना चाह रहे हैं तो उस हवाले से बड़ी ख़बर है। और हाल ही में आपको पता है कि मरियम नवाज़ ने और KP के चीफ मिनिस्टर साहब ने, अलीमन गंडापुर ने अनाउंस किया था कि सोलर सिस्टम्स लोगों को दिए जाएंगे। शायद उस खबर का कितना असर हुआ है कि सोलर जब गवर्नमेंट ख़रीद के लोगों को दे देगी तो अब आम लोग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। इस वजह से शायद पैनिक है मार्केट में सोलर की, और इस वक्त बेहतरीन टाइम है कि आप सोलर लगवा लें। क्यों बेहतरीन टाइम है, इस वाले से भी बात होगी। तो सबसे पहले तो जनाब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो से आपको कोई भी फ़ायदा हो तो कम से कम हमें ये फ़ायदा ज़रूर दें कि सब्सक्राइब कर दें। बड़ी ख़बर एक और ताज़ा तरीन भी आपको बता दूं कि सनम जावेद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है, और जुमेरात तक उनको कहा गया कि आप चुप रहें और उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। ये इस्लामाबाद पुलिस को ऑर्डर दिए गए हैं। इससे पहले इस्लामाबाद पुलिस ने उनको कोयटा भेजने की तैयारी कर ली थी, उनको कोयटा पुलिस के हवाले किया जा रहा था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुबह भी समाअत की, शाम को भी समाअत की, सोमवार वाले दिन, और उनको कहा कि जी आप बोलिएगा नहीं, एक लफ्ज़ भी बोलें तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। उनके वकील को कहा गया कि इनको कहें खामोश रहें। सनम जावेद जो PTI की वर्कर हैं, जो 9 मई के केसेस में गिरफ़्तार हुई थी और उनसे पहले उनको ज़मानत मिली थी, अब दोबारा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके केसेस का रिकॉर्ड भी मंगवाया है, यानी कि सोमवार वाले दिन। और अब जो है वो उनका जुमेरात को वो क्या रहा हो सकेंगी, जुमेरात तक रहा रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये एक फ़ैसला होना है। रात बड़ी दिलचस्प सवाल से बात हुई कल के उस पर जो साद रफ़ीक हैं, नून लीग के बड़े रहनुमा, उन्होंने जनाब कहा कि इनको रहा कर दें, उनके बच्चे इंतज़ार करेंगे, उनको किस चीज़ की वो दी जा रही है। उस पर जनाब उनको दोनों अतराफ़ से शदीद सुननी पड़ी, कड़वी कड़वी। नून लीग वालों ने कहा कि आपको बहुत हमदर्दी है, जेल में इतनी और सारी ख़वातीन मौजूद हैं, आप उनके लिए क्यों नहीं बात करते, आप अपनी पार्टी छोड़ कर उनके लिए क्यों बात करते हैं, क्यों आवाज़ उठाते हैं। और PTI ने कहा कि आप होते कौन है बोलने वाले, आप जालिम के साथ भी हैं और मज़लूम की भी बात करते हैं, आप तो मुनाफ़क़त कर रहे हैं, ये है वो बेचारों ने एक अच्छी स्टेटमेंट दी, जिसको मेरे ख़्याल में तो एक अच्छी स्टेटमेंट कहना चाहिए। आप अगर मुखालिफ करीब में भी हैं तो आप इंसानियत की बात करते हैं, आप अच्छाई की बात करते हैं, तो ये बुरी बात नहीं होती। ताहम उनको बहरा कहा जा रहा है कि जी 9 मई को जो सनम जावेद ने जो किरदार अदा किया था, इंसाइटमेंट की थी, उसके हवाले से आपको नहीं सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि जो उनकी नून लीग की जमात है वो उनको कह रही है। और PTI तो आपको पता है, PTI की हमायत भी करो तो वो पड़ जाते हैं, जब तक कि आप पूरी तरह उनके साथ शामिल ना हो। उन्होंने उनको कहा कि जी आप होते कौन है ये कहने वाले, आप जालिम के साथ हैं और आप मज़लूम की बात कर रहे हैं। तो यानी कि उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, डबल नुकसान हुआ। अब जनाब दो ख़बरों की तरफ आते हैं जो आपसे बताई थी, एक सोलर वाली भी है और एक मलिक रियाज साहब के चैनल की, यानी डिजिटल चैनल की, मीडिया आउटलेट की बात हो रही थी। मलिक रियाज साहब के मीडिया आउटलेट का आज मैं आपको नाम भी बताऊंगा जनाब। उसका नाम है पल्स डिजिटल। पल्स डिजिटल जो उर्दू में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। उसके हवाले से कामरान खान साहब जो एंकर हैं दुनिया न्यूज़ के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया दुनिया से, और अब वो बिल्कुल आखिरी दिनों में हैं वहाँ से। उसके हवाले से दुनिया न्यूज़ जो है मज़ीद एंकर्स की तलाश में भी है। मेरी इतलात के मुताबिक जो एंकर नदीम मलिक हैं उनसे भी रब्ता किया गया था, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं समा के साथ ही रहूँगा। पहले कभी एक दफ़ा उन्होंने समा को कुछ अर्से के लिए छोड़ा था, उसके बाद से वो समा में ही हैं। और मेरी भी उस दिन बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो समा के साथ ही रहना पसंद करूँगा। वो समा के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो अब ज़ाहिर है उनकी टॉप स्लॉट खाली हुई है। कामरान खान साहब बहुत अरसा तक वहाँ काम करते रहे हैं, ज़ाहिर है प्राइम शो करते रहे हैं और उनके टॉप रैंक्ड एंकर थे। अब जनाब वो दुबई रवाना होने वाले हैं और वहाँ पर जाकर अपने चैनल की सरबराही करेंगे। उनके चैनल पल्स डिजिटल के लिए हायरिंग्स पाकिस्तान में मुकम्मल हो चुकी हैं, और बड़े बड़े कुछ नाम हैं, कुछ हमारे दोस्त भी हैं, कुछ सीनियर सहाफ़ी भी हैं जो उनके चैनल के साथ शामिल हैं। अंबर रहीम शमसी साहिबा उनके साथ मुंसलिक हो चुकी हैं, फैसल अज़ीज़ ख़ान हैं, जानज़ेब हक हैं जो कि डॉन में होते थे, आमिर सईद अब्बासी हैं जो पहले दुनिया में होते थे, फिर उसके बाद पब्लिक TV के ब्यूरो चीफ थे, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो भी उनके साथ चले गए। ये सब उधर जा रहे हैं और कुछ थोड़ा सा लेट हो गया, पहले इसको पहले आना था, अब ये लेट हो गया।
اور کامران خان صاحب جناب فل فلیج اب اس کو چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں دبئی، اور وہاں سے جا کے میڈیا سٹی سے یہ آغاز ہوگا، اور یہ سپٹمبر اس کی لانچ ڈیٹ ہے، سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں پلان کر لیا گیا کہ اس میں ہوگا، اور دونوں زبانوں میں ہوگا، اردو اور اس میں اب دیکھتے ہیں۔ اور ملک ریاض صاحب کے حوالے سے اب ڈینائی تو کرتا ہے چینل کے، ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن میری اطلاعات کے مطابق ظاہر ہے انہوں نے ہی اس کو فائنینسنگ میں، اور پہلے جو ہائر کیے گئے تھے لوگ جو پہلے شروع میں ان سب کو بتایا گیا تھا کہ ملک ریاض صاحب کا ہے، لیکن کامران خان صاحب ظاہر ہے پارٹنر ہوں گے سینئر، یہ جو بھی ہے وہ ان کے ساتھ ہیں۔ ابھی تک یہ ذرائع سے ہی خبر ہے کہ جی کامران صاحب اور باقی لوگ جو بتاتے ہیں سب کو کہ وہ کامران خان صاحب کا چینل ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے حضرات کھوڑو صاحب، وسعت اللہ خان صاحب، ان کی بھی بات ہوئی تھی، انہوں نے آخری وقت میں ریفیوز کر دیا تھا۔ ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں ولید صاحب، احمد ولید صاحب لاہور کے، ان کو بھی کہا گیا تھا، انہوں نے اس سے آخری ٹائم پہ معذرت کر لی تھی۔ تو پلس ڈیجیٹل جو ہے وہ جلد آپ کے سامنے آئے گا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا، اور ملک صاحب کے حوالے سے کیسی پالیسیز ہوں گی، کم از کم ان کے حوالے سے خبریں کیسی کریں گے، ہم اس وقت جج کریں گے۔ بہرحال ایک میڈیا کے نئے آؤٹ لیٹ کا آنا ایک اچھی بات ہی ہوتی ہے، اور کامران خان صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، اب جب وہ آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ دوسری خبر جناب جو آپ سب اور ہم سب سے بہت زیادہ منسلک ہے، وہ ہے بجلی کے بل جس طرح کے آپ کے آ رہے ہیں اور ہم سب کے آ رہے ہیں، اور زندگی عذاب ہوئی ہے، اس کا ایک حل جو پاکستانیوں نے ڈھونڈا ہے اور جو اللہ کی طرف سے کوئی آ گیا ہے کہ وہ ہے سولر لگوانا۔ سولر لگوانا جناب آج کے دن اور بھی زیادہ سستا ہو گیا، اور اگلے آنے والے ہفتے میں امکان ہے کہ اس سے تھوڑا سا اور سستا ہو جائے، اور اس کی وجہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پینک ہوا ہے جب مریم نواز نے کہا کہ ہم فری 90% فری آپ کو دیں گے سولر، جو 5 کلو واٹ تک یوز کرتے ہیں، یعنی 5,000 یونٹس تک، جن کی 500 یونٹ تک جن کی مہینہ آتی ہیں، یعنی 100 سے 500 یونٹ تک جو لوگ آتے ہیں، 200 سے 500 یونٹ تک، ان کو 90% گورنمنٹ دے گی، 75% شاید گورنمنٹ دے گی، قسطوں میں باقی دیں گے، بہت سہولت کے ساتھ وہ ان کو ملے گا، اس کی قسطیں لگیں گی۔ اس حوالے سے اب بات چیت چل رہی ہے کہ وہ دیا جائے، اس حوالے سے البتہ کچھ فیک نیوز بھی چل رہی ہے کہ جی وہ اس لیے پروگرام مریم نواز صاحبہ نے شروع کیا ہے کہ جی وہاں کوئی حمزہ شہباز اور شہباز فیملی کے کوئی سولر وہ ہیں، جو ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق سال 1.5 سال پہلے کوئی ایک شہباز شریف صاحب کے ایک بیٹے کے کوئی سولر کا کوئی تھا، اب وہ بھی نہیں رہا، تو یہ بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات ہے تو آپ دیکھیں کہ کے پی کے چیف منسٹر بھی فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں شہباز شریف فیملی کو، جو چیز اچھی ہے اس کو اچھا اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے ٹرکل ڈاؤن ایک افیکٹ آیا ہے، جو مریم نواز صاحبہ کا ایک پروجیکٹ ہے، بہت اچھا ہے، لوگ جب مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، حکومت کچھ بھی نہیں کر پا رہی ان کو سبسڈی دینے کے لیے، تو سولر ہی دے دو، اور سولر سے کم از کم ان کی یہ مشکل آسان ہو جائے گی اگر ان کو آسان قسطوں پہ ملے گا، کیونکہ امیر لوگ سولر لگوا سکتے ہیں، تھوڑے بہت یعنی مڈل کلاس لوگ بھی لگوا سکتے ہیں، اور آپ جو بالکل پسے ہوئے طبقے ہیں جن کے 10,000 بل آپ دے رہے ہیں، 15,000 وہ بل نہیں دے سکتے، تو ان کو سولر ہی مل جائے، کم از کم ان کی زندگی آسان ہو جائے، یہ اچھی بات ہے۔ اس کا دوسرا اثر جو سب لوگوں پہ پڑا ہے وہ یہ کہ سولر سستے ہو گئے ہیں، اور سولر پینلز اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ 33-34 روپے تک کی ان کی پرائس آ چکی ہے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں جو پرائسز چل رہی ہیں جو کہ اچھی کمپنیوں کے سولر پینلز ہیں۔ مثلاً آپ JA کا پینل دیکھیں، 540 واٹ سنگل گلاس جو ہوتا ہے وہ 36 روپے پر واٹ پڑ رہا ہے آپ کو، 19,000 روپے کی وہ پلیٹ ہوگی، جو ان کی 540 واٹ والی پلیٹ ہے وہ 20,000 کی پلیٹ ہے، یعنی 38 روپے پر یونٹ پڑ رہا ہے۔ اسی طرح آپ کا جو کینیڈین ہے وہ بھی بہت اچھی کمپنی سمجھی جاتی ہے، لونگی کینیڈین ہے، اس کی بھی 34 روپے پر یونٹ پڑ رہی ہے آپ کو، اور سنگل گلاس ہے، اور جو ان کی 550 والی ہے وہ بھی 34 روپے پڑ رہی ہے، اور وہ 18,700 کی ہے، اور جو 545 والی ہے وہ 18,500 کی ہے۔ اسی طرح لونگی کا جو 500 واٹ والا سنگل پینل ہے وہ 18,000 کا ہے، اور 36 روپے پر واٹ پڑ رہا ہے۔ انہی کا جو 550 والا ہے وہ 19,800 کا ہے، اور وہ بھی 36 روپے پڑ رہا ہے، تو یہ بھی سستا پڑا آپ کو۔ پھر یہ جنکو جو ہے، جنکو کا 35 روپے پر واٹ پڑ رہا ہے آپ کو، اور جو ان کا 500 واٹ والا ہے وہ 17,500 کا پڑ رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ 34 روپے والے بھی ہیں، 34 روپے والا ہے کینیڈین 650 واٹ والا، اگر آپ بڑی پلیٹ لگوا سکیں تو وہ 22,650 کی ملے گی، اور وہ اور بھی سستی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ان کی قیمت اتنی کم ہو چکی ہے کہ میں نے آج سے کوئی 3 سال پہلے لگوائے تھے، اور 3 سال پہلے جو مجھے ریٹ پڑا تھا یہ اس سے بھی تقریباً آدھے پہ پڑ رہے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ بہت اچھا موقع ہے کہ اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں سولر، تو سولر پینلز بہت سستے ہوئے ہیں۔ اب لوگوں کا دوسرا سوال ہوتا ہے کہ سولر پینل تو سستے ہو گئے ہیں،
لیکن سولر سسٹم اگر آپ بجلی لگانا چاہتے ہیں تو وہ صرف سولر پینل سے نہیں ہوتی، اس کے ساتھ آپ نے ظاہر ہے انورٹر لگانا ہے جو کہ ڈی سی کرنٹ کو اے سی کرنٹ کے ساتھ مکس کرتا ہے، یعنی گھر والے کرنٹ، سورج والا جو کرنٹ ہوتا ہے اس کی فارم اور ہوتی ہے اور جو گھر میں چلتا ہے وہ دوسری فارم کا ہوتا ہے، تو درمیان میں ایک چیز لگتی ہے جو کنورٹ کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں انورٹر۔ تو انورٹرز جو ہیں وہ بھی ضروری ہوتے ہیں، وہ انورٹرز جو وہ لینا پڑتا ہے آپ کو اس کے ساتھ، تبھی جا کے آپ کو بجلی آئے گی۔ تو انورٹرز کی جو پرائسز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کتنی ہیں، کتنے واٹ کی۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کے ریٹ گرو واٹ کا جو انورٹر ہے 10 کلو واٹ والا جو بڑا ہوتا ہے وہ 2,52,000 روپے کا ہے، 15 کلو واٹ کا ان کا 3,90,000 روپے کا ہے، 3,99,000 روپے کا، نہیں بلکہ 3,09,000 روپے کا ہے، 3,09,000 روپے، تو یعنی 3 لاکھ ٹوٹل، اور 20 کلو واٹ کا 4 لاکھ کا ہے۔ اچھا یہ تو بڑی بڑی وہ ان کے ہو گئے، یہ ان کا آن گریڈ ہے۔ اچھا انہی کا جو اس میں جو سولس ہے، سولس کا آن گریڈ، سولس بھی بہت سی کمپنی ہے، میرے گھر میں وہی لگا ہوا ہے۔ سولس کا 10 کلو واٹ کا 2,65,000 روپے کا ہے، 15 کلو واٹ کا 3,16,000 روپے کا، 20 کلو واٹ کا 3,72,000 کا۔ اس سے چھوٹے ظاہر ہے اس سے بھی سستے ہوں گے۔ انوریکس پاکستان اشتہار بھی آتا رہتا ہے انوریکس کا، ان کا جو چھوٹا ہے 6 کلو واٹ والا وہ ہے 2,29,000 روپے کا، ان کا جو 10 کلو واٹ کا ہے 2,82,000 روپے کا ہے۔ اچھا انوریکس کے جو ہائیبرڈ ہیں وہ جو 1.2 کلو واٹ ہے یعنی 1,200 واٹ والا وہ 71,000 روپے کا ہے، 2.4 جو یہ ہے وہ 96,000 روپے کا، اور 3 کلو واٹ کا 2,44,000 روپے کا ہے۔ میکس پاور کا جو 4 کلو واٹ کا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 1,42,000 روپے کا، بڑا سستا پڑ رہا ہے۔ IP21 6 کلو واٹ کا ان کا آ رہا ہے یعنی میکس پاور کا، وہ 1,78,000 روپے کا آ رہا ہے۔ تو بیسیکلی یہ بھی آپ کے پاس ایک آپشنز ہیں کہ آپ ان کے پرائمیکس کا جو ہے وہ کافی سستے ہیں۔ پرائمیکس کا 1.5 کلو واٹ یعنی کہ 1,500 واٹ والا 76,000 روپے کا، 3 کلو واٹ والا 1,22,000 روپے کا۔ اگر 3 کلو واٹ ایک چھوٹے گھر میں لگانا چاہتے ہیں تو 1,22,000 کا، اور 4 کلو واٹ 1,73 کا، 5.6 کلو واٹ جو ہوتا ہے وہ 1,73,000 کا، اور 6 کلو واٹ ان کا 2,04,000 روپے کا۔ لیتھیم بیٹریز کی بات کریں تو نرانڈا NESR، میں ان کو اتنا جانتا نہیں، 51V یہ 3,44,000 روپے کی ہے، اور SES NESR جو ہے وہ 51V وہ ہے 3,33,000 روپے کی۔ انوریکس کی جو پاور وال ہے 48 واٹ کی وہ ہے 48 وولٹ کی، وہ ہے جناب 4,38,600 روپے کی ہے۔ تو یہ جناب سارا ان کا سولر کا ہے کہ آپ کو ظاہر انورٹر بھی لگانا چاہتا ہے، بیٹریز کبھی لگانی پڑتی ہیں۔ اگر آپ کا آن گریڈ سسٹم ہے تو آپ کو بیٹریز نہیں لگانی پڑتی ہیں، آپ کا 3 فیز میٹر ہونا چاہیے، اور آپ واپڈا کو پیسے بھیجتے ہیں اور واپس آتا ہے۔ فی الحال کوئی ٹیکس نہیں لگا ہوا۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اب تو سولر کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ابھی بالکل فائدہ ہے، کوئی ٹیکس سولر پہ نہیں لگا، نہ سولر بنانے پہ لگا ہے، نہ کچھ ہوا ہے، ابھی تک کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ فیوچر میں کوئی گڑبڑ کرے بھی گورنمنٹ تو اتنی نہیں ہوگی کہ آپ کو نقصان ہو۔ اگر آپ لگوا سکتے ہیں تو ضرور سولر لگوائیں، جس طرح کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو فائدہ مجھے ہوا آپ کو بھی پہنچے۔ تو یہ تھی جی آج کی 2 خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ کوئی سوال کوئی کمنٹ ہو تو ضرور بتائیے گا، اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو واپس جا کے سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ یہ تھی جی آج کی خبر، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔